السلام علیکم دوستوں، بات کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو 20 تاریخ کو میچ ہے، اور پاکستان کے چند اہم کھلاڑی جو بیمار ہونے کی وجہ سے انفٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے متعلق آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بتائیں گے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان جو میچ جاری ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، اور جو بڑا اپسیٹ ہوا ہے کل ساؤتھ افریقہ کو شکست ہوئی ہے نیدرلینڈ کے ہاتھوں، تو اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جو 20 تاریخ کو میچ ہوگا۔ تو پاکستان کے جو پہلے ہی پاکستان کا اسکواڈ ہے وہ آؤٹ آف فارم کھلاڑیوں سے بھرا پڑا ہے، اوپر سے پاکستان کے چند اہم کھلاڑیوں کو ڈینگی بخار اور فلو نے گھیر لیا ہے، اور وہ بیمار ہو کر اپنے ہی کمروں تک محدود ہو چکے ہیں، اور وہ پریکٹس کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے۔ اور محمد حارث اور عبداللہ شفیق اور شہین شاہ افریدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہو کر انفٹ ہو چکے ہیں اور وہ کھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ 2 دن باقی ہیں ابھی میچ میں، تو کون سے کھلاڑی پاکستان کے اسکواڈ میں اویلیبل ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو ان کی ریپلیسمنٹ کیا ہے۔ تو بیٹسمینوں میں تو ان کے پاس بابر اعظم کے پاس ایک بہت ہی بڑے بیٹسمین بیٹھے ہوئے ہیں بینچ پر، آغا سلمان جو ان کی فرسٹ چوائس ہیں، اور عبداللہ شفیق تو بعد میں آئے تھے، اور شہین شاہ افریدی کی جو بیک اپ ہے ان کے پاس، وہ بتائیں وہ کس کو کھلائیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا بالنگ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کی وجہ سے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو بابر اعظم کو ایک اچھے لیگ سپنر کے ساتھ اسکواڈ میں جانا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا۔ پاکستان کے پاس اچھی بالنگ ہوگی تو آسٹریلیا کے خلاف پاکستان یہ میچ ون کر پائے گا، ادروائز آسٹریلیا 2 میچ ہارا ہوا ہے تو وہ اس طریقے سے کھیلے گا، یا مارے گا یا مر جائے گا، یہ پوزیشن ہوگی ان کی۔ انہوں نے ابھی رہنا ہے اس ورلڈ کپ میں، تو وہ جان توڑ کر، جان کی بازی لگا کر یہ میچ کھیلیں گے پاکستان سے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ میچ جیتنا ضروری ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کو جو شکست ہوئی ہے، اپ سے شکست ہوئی ہے نیدرلینڈ کے ہاتھوں، تو وہ بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے، اور کیا شاندار انہوں نے کھیل پیش کیا ہے نیدرلینڈ والوں نے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں بھی انہوں نے ہرایا تھا ساؤتھ افریقہ کو، اور اب ان کا پیچھا کرتے ہوئے ورلڈ کپ میں بھی آن پہنچے ہیں، اور ان کو ایک دفعہ پھر انہوں نے اپسٹ شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ یہ دوسری اپسٹ شکست ہے ورلڈ کپ 2023 کے میچز کی۔ پہلے انگلینڈ کو افغانستان کے ہاتھوں اپسٹ شکست ہوئی ہے، اور کل جو ہوئی ہے ساؤتھ افریقہ کو ہوئی ہے نیدرلینڈ کے ہاتھوں۔ تو نیدرلینڈ نے بہت ہی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، ان کے کپتان نے 78 سکور کی ایڈورڈز نے، اور ان کی اوور آل دیکھا جائے تو بالنگ بھی اچھی تھی، اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو بالکل ناکو چنے چبوا دیے، اور ان کو زبردست 39 سکور سے انہوں نے شکست دی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو پوائنٹس ٹیبل ہے ٹورنامنٹ کا، وہ بھی بالکل اوپن ہو چکا ہے تمام ٹیموں کے لیے، آسٹریلیا، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، انگلینڈ۔ نیوزی لینڈ میرے خیال میں آج اگر میچ جیت جاتا ہے افغانستان سے تو ان کے پوائنٹ بڑھ جائیں گے، تو وہ انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ انڈیا ٹاپ پر پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، اچھی پوزیشن میں ہے، ان کے پوائنٹس بھی 6 ہو چکے ہیں، اور ان کی ایوریج بھی پلس میں ہے، تو انڈیا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر وہ سارے میچ جیتی ہے اگلے بھی، یا ایک آدھا ہار بھی جائے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن باقی کی ٹیموں کے لیے، چھوٹی ٹیموں نے اپسٹ شکست دے کر ٹیموں کو ایک دفعہ پھر پوائنٹس ٹیبل کو اوپن کر دیا ہے، چانس بڑھ گئے ہیں تمام ٹیموں کے لیے۔ لیکن میرے خیال میں ان چانس پر انحصار کرنے کی بجائے پاکستان کی ٹیم کو اپنی پرفارمنس پر انحصار کرنا چاہیے، اور ایک زبردست کھیل پیش کرنا چاہیے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کو چاہیے کہ اپنے اسکواڈ کے ساتھ اچھی کرکٹ کھیلیں، گراؤنڈ میں اترے آسٹریلیا کے خلاف، اور ایک اٹیکنگ کرکٹ اور جارحانہ کرکٹ کھیلیں، اور پرانے طرز کی جو سٹائل ہیں کرکٹ کے وہ ان کو چھوڑ دیں، اور جو امام الحق ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ اوپنر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 100 سے ابو کا سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلیں۔ آج کل کے جو کرکٹ چل رہی ہے تو اس میں 80 کا سٹرائک ریٹ بالکل ہی ناقابل قبول ہے، لیکن امام الحق بہت ہی سلو کھیلتے ہیں۔ پاکستان اپنے پہلے 15 اوور میں بالکل ہی سلو سست کھیلتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان انڈر پریشر ہو جاتا ہے، ڈر کی وجہ سے وہ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اتنا ٹوٹل نہیں کر پاتا جی۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کے جو سعود شکیل ہیں اور محمد افتخار ہیں، ان کو بھی بڑی اننگز کھیلنا پڑیں گی آسٹریلیا کے خلاف۔ اور پاکستان کے بولروں کی بات کریں تو حسن علی، حارث رؤف، اور پاکستان کی جو سپنر ہیں ان کو بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تاکہ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف اپنی اچھی پرفارمنس دکھا کر ان کو کم سے کم ٹوٹل پر آؤٹ کرے۔ اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کو
अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा स्कोर बोर्ड पर, तकरीबन 350 प्लस स्कोर करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत सकता है अच्छी बॉलिंग करने के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी साइड है और वो लड़कर खेलने वाली साइड है। गो कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। जी तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच पाकिस्तान खेलेगा तो वो एक शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हुए जीत कर 2 पॉइंट अपने नाम करे और पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करे और अगर मगर के चक्करों से निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हर इवेंट में ये मसला बना रहता है अगर मगर वाला। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि ये मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीतना चाहिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।